نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ عزیزان کرامی، درس دعوت القرآن کے حوالے سے ایک سلسلہ رواں دواں ہے، اور اس سلسلے میں یہ تیسری ویڈیو ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید ایک واحد خزانہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ جیسے کہ صاحب کا بیانات میں اس چیز کو بخوبی بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے ایک ایسا سمندر اور اللہ پاک کا یہ ایک ایسا کلام ہے جس میں جتنا زیادہ غوطہ لگایا جائے، جتنا زیادہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے رموز و اوقاف اور اس کے بہت سارے پوشیدہ راز یہ عیاں ہوتے ہیں اور واضح ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت بڑے مفسرین اور بہت بڑے مدبر گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر مسلسل بہت سارا کام کیا ہے، اور کافی وقت گزارنے کے بعد بالآخر وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قرآن مجید ایک سمندر کی مانند ہے جس کی تہ میں جتنا زیادہ انسان غوطہ لگاتا ہے اتنے زیادہ اس کو موتی ملتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کاوش ہم بھی شروع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات اس ناچیز کی یہ کاوش اپنے کلام کے بارے میں، اپنی کتاب کے بارے میں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور آخرت میں اللہ پاک اس قرآن مجید کے ذریعے اور اپنے لاریب کتاب کے ذریعے اللہ پاک ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ عزیزان کرامی، یہ سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ پاک نے اس سورت کے یہ پہلے 2 رکوعوں کے اندر اللہ پاک نے مسلسل ایک انسانوں کی جو احکامات کے اعتبار سے اور عقائد کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں ان قسموں کو بیان کیا ہے۔ اگر سورت کی تلاوت کریں، یعنی اس سورت بقرہ کی تلاوت کریں، تو شروع سے دیکھیں کہ پہلی جو آیتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں قرآن مجید کے فضائل اور مین اور بنیادی جو 6 عقائد تھے وہ 6 عقائد بیان کیے، اور 6 اعمال کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا درجہ وہ جو اللہ پاک کے احکامات کو ماننے والے ہیں، دل سے بھی تسلیم کرنے والے ہیں اور عمل سے بھی ان پر پیرا ہونے والے ہیں، ان کو مومنین کہا جاتا ہے۔ تو پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے مومنین، متقین اور ان کی نشانیوں اور علامتوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد مسلسل 2-3 آیتیں آئی ہیں جو ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو اللہ پاک کے احکامات کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، زبان سے بھی انکار کرتے ہیں اور دل سے بھی تسلیم نہیں کرتے، یعنی کفار، اور اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد مسلسل یہ تقریباً کوئی 12-13 آیتیں آ رہی ہیں۔ ان 13 آیتوں کے اندر مالک کائنات نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو زبان سے تو اللہ پاک کے اس دین کو تسلیم کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، یعنی وہ لوگ جو منافقین ہیں۔ اور ان منافقین کی کیا حالات تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں یہ منافقین شامل ہو گئے تھے، تو جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام کے اندر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اسلام میں داخل تو ہو گئے اور انہوں نے دل سے اسلام کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و بذات صدور ہیں، مالک کائنات، تو ان کے دلوں کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اس وجہ کہ اللہ پاک نے مستقل یہ تیسرا قسم کے جو لوگ ہیں ان کا بھی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کر دیا، اور کئی سارے مقامات پر قرآن مجید میں ان منافقین کا تذکرہ بھی ہوا ہے، اور ایک سورت منافقین کے نام سے بھی اللہ پاک نے نازل کی ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ تو بہرحال یہ تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ اللہ پاک نے کچھ اس انداز میں کیا ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو من یقولو، جو زبان سے کہتے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد، کیونکہ انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو کرتا بھی زبان سے، اسی وجہ سے زبان کا لفظ میں نے اپنی طرف سے شامل کر دیا ہے
کہ وہ لوگ جو کہتی ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پاک ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر ہم آخرت پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان نہیں لے آئے۔ یعنی مالک کائنات نے اس انداز میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں میں سے چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو زبان سے تو بڑے عمدہ الفاظ سے اور اچھے الفاظ سے اور اچھی بول چال سے اور بڑے خوش آمدید والے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم واقعی اللہ پاک کو ماننے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، حقیقت حال یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی مومن نہیں ہیں۔ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ آپ کو ملیں گے۔ اگر سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو اکثر لوگ اگر سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو کافی سارے ایسے لوگ منافقین اور ان کا جو عمل ہے یہ واضح طور پہ عیاں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے تعریفانہ جملے کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے تذکرے کرنا اور بڑے عمدہ الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنا کرنا، دین کے معاملے بڑے اہم نکات بیان کرنا اور تذکرہ کرنا اور دین کے بارے میں بڑے چاپلوسی والے الفاظ کہنا، تو اس طرح کے لوگ ہر دور میں مل جاتے ہیں۔ اس دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے لوگ موجود تھے۔ اب پھر کیا ہوا؟ چونکہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں صرف زبان سے کام چلانے والے ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو زبان سے بڑے ہی گن گاتے پھر رہے ہوں گے، لیکن عمل کو اگر دیکھا جائے تو عمل میں بالکل زیرو ہوں گے۔ تو بہرحال اس طرح کے لوگ جب انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوش آمدید شروع کی تو اللہ پاک نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان سے ہی کہنے والے ہیں، باقی عمل میں دل کے ذریعے یہ لوگ اس دین کو قبول کرنے والے نہیں۔ تو پھر جب ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اور یہ کیوں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اصل میں یہ لوگ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ایمان والے ہیں ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی دھوکہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں وہ دھوکہ دے بھی سکتے ہیں، اللہ کو تو کوئی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے آ کر بغاوت کرے، اللہ کے سامنے دھوکہ دینے والی کوئی باتیں کرے، لیکن وہ اپنے مدار میں جو عمل ظاہر کر رہے تھے، اپنے مدار میں جو چلاکیاں کر رہے تھے، ان کی چلاکیوں سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کو اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے ہیں۔ اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے رہے تھے، یہاں اللہ سے مراد اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہے تھے اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ پاک کو دھوکہ دینا، اس وجہ سے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ مالک کائنات نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے گویا کہ وہ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ مجھے خود دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ان کا دھوکہ دینا ان کے اپنے مدار کی وجہ سے حقیقت کیا ہے؟ وما يخدعون الا انفسهم، کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وما يشعرون، اور حالت یہ ہے کہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ نبی ان لوگوں کے ہاں موجود ہے، اللہ پاک کا کلام نازل ہو رہا ہے، ایمان اور اسلام کی صبح شام باتیں ہو رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کو سن رہے ہیں، پھر بھی اگر اس طرح کا انداز کرنے گویا کہ وہ کسی کا نقصان نہیں کرے، اپنا آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ رہے ہیں، حالانکہ دھوکے کو سمجھ ہی نہیں رہے، یہ اپنا آپ نقصان ہی کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور ان کے دل میں مرض تھا، اللہ پاک نے ان کے دل کو مرض کو زیادہ کر دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کیا مرض تھا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مرض کو ضائع تو نہیں کرتے، اللہ پاک تو علاج کرنے والے ہیں، اللہ پاک تو گمراہ نہیں کرتے، مالک کائنات تو انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ وہ جا کر مسلمان ان انسانوں کو سنبھالے اور ان کو ہدایت دے۔ تو پھر یہ کیسا انداز ہوا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ پاک اس مرض کو ظاہر کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں اس کے مرض کو۔
تو اس کا جواب یہ ہے، علماء بہت سارے جواب دیتے ہیں، لیکن ان میں جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ جو تھے ان کے دلوں کے اندر مرض تھا نفاق کا، نفاق سے پہلے بھی ان کے دل کے اندر مرض تھا بزدلی کا اور لالچ کا۔ بزدلی کا مرض یہ تھا کیونکہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم کی تو مسلسل جنگیں اور جہاد کے اعلان بھی ہوئے، اللہ پاک نے لڑنے کا اور جہاد کرنے کا بھی احکامات نازل کر دیے۔ اب جب صبح شام ہر وقت یہ جہاد کے تذکرے ہوتے اور لڑائی کے باتیں ہوتی تو یہ لوگ بزدل تھے اس طرح کے، کیونکہ یہودی لوگ جو تھے، یہ منافق، یہ سارے کے سارے یہود سے آئے ہیں، تو یہ بزدل تھے، لڑا کے تھے نہیں، اس وجہ سے انہوں نے اسلام کو تو قبول کر لیا کیونکہ مسلمان پھر ان سے جہاد کرتے، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد اب پکے طریقے سے اسلام کے اندر بھی نہیں آئے کیونکہ پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو کر شامل ہو کر یہ مجاہد بنتے اور کافروں کے ساتھ جہاد کرتے۔ اب یہ مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے یہی اختیار کیا کہ منافقت کر لیتے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی لڑائی سے بچ جائیں، اور پکے سکے مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اس طرح یہ جہاد میں شامل ہو کر شہید نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے یہ ایک تو ان کے دل میں بزدلی کا مرض تھا، دوسرا لالچ کا مرض تھا، کیونکہ مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی تھی اور مالی آمدنی زیادہ ہو رہی تھی، جنگیں ہوتی تھیں، جنگوں میں بہت سارا سرمایہ جمع ہوتا تھا اور مال غنیمت اکٹھی ہوتی تھی، مسلمانوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ اب یہ لڑنے کے لیے تو راضی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی مال غنیمت کا تذکرہ ہوتا، مال غنیمت تقسیم ہوتا تو حصہ لینے کے لیے یہ آ جاتے۔ اس وجہ سے اب ان کے دل میں یہ دو قسم کے مرض تھے، بزدلی کا مرض تھا اور لالچ کا مرض تھا، اور اس مرض نے پھر ایک نئی قسم کو جنم دیا، وہ تھا نفاق۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر یہ مرض آ گیا نفاق کا، اور پھر اللہ پاک یہاں اصول یہ ہوتا ہے کہ مالک کائنات کے دین میں جب کوئی گستاخ حد سے زیادہ کرنے لگ جاتا ہے، جب دین سے بغاوت بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے تو پھر اللہ پاک بھی چھوڑ دیتے ہیں اس گمراہی کے اندر، انسان اسی گمراہی میں لٹتا پھرتا رہتا ہے۔ یہاں پہ اسی طرح اللہ پاک نے کیا کہ ان لوگوں کے دل میں مرض تھا، اللہ پاک نے وہی مرض ان کا زیادہ کر دیا، یعنی اللہ پاک نے ان کو توجہ نہیں دی، اور اللہ پاک بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مالک کائنات زبردستی کسی کو پکڑ کے مسلمان کرے، مالک کائنات اس طرح نہیں کرتے، اللہ پاک بے نیاز ہے، اللہ کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایمان لے کر آئے تو یہ اپنے لیے لے کر آتا ہے، کوئی اگر نہ لے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے نبی کو دیکھا اور قرآن مجید کو پڑھا، تلاوتیں ہو رہی ہیں، ایمان اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی اگر یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، منافقت اختیار کر رہے ہیں، دین کو سمجھ کر دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، گویا کہ اللہ پاک نے ان کے مرض کو زائد کر دیا، یعنی اسی مرض کے عالم میں اللہ پاک نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ اس انداز میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، اللہ پاک نے دیکھا ان کے دلوں میں مرض تھا منافقت کا، پھر اللہ پاک نے کیا کیا، یہ منافقت میں پکے ہو گیا، اللہ پاک نے پھر چھوڑ دیا ان کو، فزادہم اللہ مرضا، اور ان کا مرض اللہ پاک نے زیادہ کر دیا، کیوں؟ اس وجہ سے، اور ان کے لیے کیا ہوا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب بھی اللہ پاک نے تیار کر دیا۔ دنیا کے اندر یہ عذاب ہے کہ ڈر ان کے اوپر مسلط ہے، ان کے اوپر نفاق کا دبدبہ اور خوف مسلط ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کے لیے ابھی اعلان کر دیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی منافقت کی وضاحت کر دیں، تو یہ ڈر بھی ان کے دل کے اندر شامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈر ان کے دل میں رکھ دیا، ایک ڈر کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہے، دوسرا دردناک عذاب اللہ پاک نے آخرت کے اندر بھی تیار کر رکھا ہے کہ منافقین جو ہے اسفل السافلین، جہنم کے نچلے گردے میں اللہ پاک نے ان کو رکھنا ہے، تو یہ دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اچھا، یہ ہے کیوں؟ مالک کائنات نے اس کی بھی وجہ بیان کر دی، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا دین کو، شریعت کو جھٹلا دیا، شریعت کی قدر نہیں کی، نبی کی قدر نہیں کی، اللہ پاک کے دین کی قدر نہیں کی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی قدر نہیں کی اور ان کو اس دردناک عذاب میں مبتلا کر کے ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دو قسم کے کرتوتوں کو آگے ذکر کیا ہے کہ کرتے کیا ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ان منافقین کا جو طریقہ کار تھا اللہ پاک نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ نہ تو یہ پکے طریقے سے کافروں کے ساتھ مل سکتے تھے، نہ یہودیوں کے ساتھ رہ سکتے تھے، نہ مسلمانوں کے ساتھ رہ سکتے تھے، یہ ڈاما ڈول تھے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ہر طرف ان کے تعلقات تھے اور ہر طرف یہ چلتے تھے۔ پھر ہر طرف جو چلنے والے انسان ہوتے ہیں وہ بس اوقات فسادی ہوتے ہیں، ادھر کی سن کر ادھر لگانا، ادھر کی سن کر اس کو لگانا، اس طرح یہ شرارتی قسم کے، شریر قسم کے لوگ تھے اور فسادی لوگ تھے۔
تو ان کے فساد کو پھر جب بھانپا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو منافق ہیں، یہ تو شرارتی قسم کے لوگ ہیں، یہ تو فساد مچانے والے ہیں، اس کو اس کے ساتھ لڑا لیا، اس کو اس کے ساتھ لڑا، خود لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مسلمانوں کی باتیں جا کر کافروں کو کر دیتے تھے، کافروں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑے کر دیتے تھے، پھر کافروں کی باتیں آ کر مسلمانوں کو کر دیتے کہ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف کھڑے کر دیتے تھے۔ تو یوں اس طرح یہ لڑائیاں جھگڑے کرواتے تھے اور فساد برپا کرتے تھے۔ پھر اسی بات کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین کے اندر، یعنی اس طرح کی شرارتیں نہ کرو، اس طرح کا فساد برپا نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو پھر کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے۔ گویا کہ ان کے ہاں اصلاح کا مفہوم یہ ہو گیا کہ ادھر کے بھی ہو جاؤ، ادھر کے بھی ہو جاؤ، اس کے ساتھ بھی مل جاؤ، یعنی جس طرح آج کے اس دور کے اندر بھی پائے جاتے ہیں کچھ لوگ کہ جی ہم تو بڑے اصلاح پسند لوگ ہیں، ہم کسی کے ساتھ بائیکاٹ کرنے والے ہیں، کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے، کوئی دین کو نہیں مانتا، کوئی شریعت کو نہیں مانتا، کوئی قادیانی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، جی ہم تو بڑے مصلح قسم کے لوگ ہیں، ہم تو امن پسند لوگ ہیں۔ اس کو امن پسندی کا نام دے دیا آج کل کے لوگوں نے کہ ادھر کے بھی ہو گئے، ادھر کے بھی ہو گئے، دین کی کوئی سمجھ نہیں، بس جس نے جو کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ۔ اب ظاہری طور پر اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں، جی ہم تو امن قسم کے امن پسند لوگ ہیں، ہم تو امن کو چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی، جو مرضی ہے کو جو کر لے، ہم کسی کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ بھائی اللہ پاک کا یہ دین جو ہے اس کے وارث اب امت ہے، دین کو پڑھنا ہے اور اس دین کی چھانٹی بھی کرنی ہے، اس دین کو صحیح سلام بھی رکھنا ہے، اس دین کی نگہبانی بھی کرنی ہے، یہ اس امت کے ہی ذمہ ہے۔ تو سیم اسی طریقے سے جب ان لوگوں کو بھی کہا جاتا کہ پکے سچے مسلمان ہو جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو، کبھی کافروں کے ساتھ، کبھی منافقوں کے ساتھ، کبھی یہودیوں کے ساتھ، کبھی عیسائیوں کے ساتھ، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر ان کا بھی یہی جواب ملتا تھا نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ درمیان بائیکاٹ تو نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے مصلح قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار جان لو یہی لوگ ہیں جو فسادی ہیں، لیکن یہ فساد کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ فساد تو یہی ہوتا ہے، ادھر کے سن کر ادھر لگانا، ادھر کے سن کر ادھر لگانا، اس طرح کے یہ لوگ فسادی لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور پھر ایک اور دوسرا طریقہ کہ جب ان کو کہا جاتا کہ پکے سچے مسلمان بن جاؤ، یہ کس قسم کے منافقت اختیار کر کیا آپ لوگوں نے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، اس طرح جس طرح یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ کون ایمان لے کر آئے؟ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت علی شیر خدا، حضرت عثمان، جس طرح طلحہ زبیر، اس طرح کا ایمان لے کر آؤ۔ دیکھو یہ پکے سچے مسلمان ہیں، نبی کے شہدائی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبدار ہیں۔ انہوں نے بھی تو اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑائے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، تم اسی طرح ایمان لے کر آؤ۔ جب ان کو کہا جاتا آمنو کما آمن الناس، ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو پھر ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں ان منافقوں کے؟ جیسے کہ آج کل کے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں نا، ان کی زبان سے بھی آپ اسی طرح کے الفاظ سنیں گے۔ تو اس دور کے جو لبرل قسم کے لوگ تھے وہ یہی تھے، جب ان کو کہا جاتا کہ اس طرح ایمان لے کر آؤ، وہ کیا جواب دیتے؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ہم ایمان لے آئیں ان بے وقوفوں کی طرح، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین شاگرد اور صحابہ تھے ان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں، یہ تو کم فہم لوگ ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں ہے دنیا کیا ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ ایک جھٹکے کے اندر انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، رشتہ داریاں چھوڑ دی، امن کی اس خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا، مکہ کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک صرف چھوٹے سے کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ سب کو چھوڑ چھڑا کر مدینہ منورہ میں آپ بسے ہیں۔ تو ان کے مدار میں، یعنی ان منافقوں کے مدار میں یہ تو بے وقوفی کا عمل ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے جیسے آج کل کے دور کو کہتے ہیں کہ کیا کریں ہم، دنیا کو چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، دین کے لیے سب کو چھوڑ دیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین کے لیے کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس دور کے اندر وہ بھی یہی کہتے تھے، آج کے دور میں یہ سرمایہ دار لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا، آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں، ان مولویوں کو کیا پتا، ان علماء کو کیا پتا ہے،
ان مسجد میں رہنے والوں کو کیا پتا، مدارس میں یہ کلاس پڑھانے والے، جو سبق پڑھانے والے، قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے جو لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ دنیا داری کیا ہوتی ہے؟ ان کو کیا پتا کہ اس دنیا کے اندر کیسے کمایا جاتا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ دنیا کے اندر اصول کیا ہوتے ہیں؟ اور بھئی ان کو پتا نہیں تو پتا کس کو ہے؟ اللہ کو بھلا دیا ہے، پروردگار کو بھلا دیا ہے۔ تو یہ ہر دور کے اندر اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی یہی تو لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا سرمایہ دار اور بڑا دنیا دار اور بڑا کمال کا اور ذہین فتیم قسم کے لوگ اپنے آپ کو تصور کرتے تھے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نبی کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں یہ تو بس فارغ لوگ ہیں، ان کا تو کوئی حاصل نہیں۔ حالانکہ فارغ لوگ نہیں، وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ آج 1500 سال کے بعد بھی کیا جاتا ہے۔ کامیاب ترین انسان، کامیاب ترین زندگی، معاشرت، معاشیت جو گزار کے گئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جو ٹاٹوں پہ بیٹھنے والے اور مٹی پر سونے والے تھے۔ پھر وقت نے دیکھا کہ وہی لوگ جو تھے انہوں نے ریاستیں قائم کی اور انہوں نے اسلامی سلطنتیں قائم کی اور دنیا داروں نے ان کو سلامی کی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ پھر اللہ پاک کا یہ دیکھو نرالا شان دیکھو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان کی طرح ایمان لے ہیں۔ تو ان کو بے وقوف نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ صفا کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ پاک غصہ آیا، اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار اس طرح کی باتیں یہ اللہ والوں کے لیے نہ کرنا، اس طرح کی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے لیے نہ کرنا، خبردار اس طرح کی باتیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائیوں کے لیے نہ کرنا۔ یہ پکے سچے مسلمان ہیں، یہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہیں اللہ پاک کے ہاں۔ ان کی قدر کیا ہے، ان کی قیمت کیا ہے کہ دنیا کے اندر زمین پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کے قدموں کی آج جنت میں سناتی ہیں۔ یہ مالک کائنات نے ان کی قدر کی ہے۔ وہ جو دنیا کے اندر کم تر لوگ تھے لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ پاک کے راستے میں قربان کر دیا، تو اللہ کے ہاں اس کی قدر ہوئی کہ اللہ نے ان کے چہرے کی رنگت کو سیاہ نقطہ بنا کر حوروں کے چہرے پہ مس کر دیا۔ مالک کائنات نے ان کی قدر کی۔ وہ چلتے زمین پر تھے، عرش ان کی آوازیں سنتا تھا۔ وہ چلتے زمین پر تھے، اللہ ان کے چالوں کی قسمیں کھاتا تھا۔ وہ دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں جب ہاتھ دیتے تو اللہ ان ہاتھوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائی ہیں، دین کے شاگرد ہیں، دین کے امام ہیں اور امت کے رہنما ہیں۔ ان کے بارے میں ان لوگوں نے جب زبان درازیاں کی، زبانیں چلائی تو اللہ پاک غصہ آ گیا۔ اللہ پاک نے بے عینی وہی لفظ دہرائے انہی کے بارے میں، ان منافقوں کے بارے میں جو کہہ رہے تھے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائیوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرنا۔ بیوقوف تو تم ہو، احمق تو تم ہو، نکمے تو تم ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ ہے، تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو اور تم دنیا کا سرمایہ بھی تباہ کر رہے ہو، آخرت کا سرمایہ بھی برباد کر رہے ہو۔ پتہ تو تم کو نہیں چل رہا لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تمہیں عقل و شعور نہیں، بے عقلے ہو، تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ تمہارا کہاں سے نقصان ہو رہا ہے، اور تم ان لوگوں کو کہہ رہے ہو جو اپنی دنیا دے کر اللہ کی ساری کائنات خرید کے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر اس انداز میں ان کو جواب دیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا، اور پھر ان کے کرتوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا جو بے وقوف اتنے احمق ہیں کہ یہ ڈرتے اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں ان ایمان والوں کے ساتھ تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم تو مانتے ہیں بے شک تم اچھے لوگ ہو، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جن کو یہ کم درجے کا لوگ کہہ رہے پھر ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو انہی سے ڈرتے بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، یعنی
وہ کافروں کے ساتھ جب ملتے ہیں، یہودی چال بازوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ تو جب اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں، قالوا انما نحن مستہزئون، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مذاق کرتے ہیں ان ایمان والوں کے، ان مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں۔ تو بے عینی دیکھو یہاں پر جب استہزاء کا لفظ آیا تو اللہ پاک نے پھر وہی لفظ دہرا دیے کہ کیا کرتے، وہ کہتے تھے نا ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، کن سے؟ یعنی ان مسلمانوں سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ سے ہم مذاق کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے پھر وہی لفظ دہرایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان سے یہ مذاق نہیں کر رہے، مذاق تو اپنا خود بنا رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ یعنی مذاق کا مطلب یہ کہ اللہ پاک کے دین میں یہ مذاق کرتے ہیں، دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ٹھٹا کرتے ہیں، حالانکہ ٹھٹا انہی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مالک کائنات نے ان کو دنیا کے اندر چھوڑ بھی دیا ہے، خزانے بھی ان کے سامنے رکھے ہیں، دین اور دین کے شریعت کی باتیں بھی ان کے سامنے رکھے ہیں، اور پھر بھی اللہ پاک ان کا مذاق بنا رہا ہے کہ دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مالک کائنات نے ان کو اندھیرے میں چھوڑا ہوا ہے اور مہلت دے رکھی ہے کہ دیکھیں ایک جہالت، پھر جہالت میں مزید وقت مل جانا اور جہالت میں اور زیادہ گہرا ہو جانا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ مذاق انہی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ قرآن پاس ہے، تلاوت ہو رہی ہے، دین پاس ہے، شریعت پاس ہے، مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، دور دراز کے حبشی لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت سے فیض حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ جو یہودی تھے اپنے آپ کو علماء سمجھتے تھے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت سے فیض نہیں حاصل کر رہے، تو گویا کہ مذاق انہی کا ہو رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا مذاق ہو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے انہی کی آگے ان کو مثال دے کر اللہ پاک نے سمجھا دیا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ وہ لوگ تھے مسلمان جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ کر، اپنے سرمایہ بیچ کر، اپنی دنیا بیچ کر جنت کو خرید لیا، اور ان کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ ہدایت کو کیا مطلب کہ ان کو پتہ چل گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو پہچان رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو پہچان رہے تھے، ایمان بھی لے آئے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ واقعی یہ نبی صلی اللہ علیہ کائنات، شہنشاہ کائنات، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مان کر پھر انہوں نے وہ اپڑی ہوئی اور پکڑی ہوئی وہ حاصل کی ہوئی ہدایت کو گویا کہ انہوں نے اپنے لالچ کے بدلے میں دے دیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا اور یہ بھٹکے ہی رہے، اندھیرے میں رہے اور یہ گمراہی میں رہے، یہ اوندھے ہی چلے گئے، گویا کہ ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا۔ اب یہ کیسے نفع نہ دیا؟ کیونکہ ساری زندگی تو ڈر رہے تھے کہ مسلمانوں سے بچے رہے، جہاد نہ کرنا پڑے، لڑائی نہ کرنی پڑے، بالآخر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر دی اور ان کا نفاق ان کے سامنے آ گیا، یعنی جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہ تجارت بھی ان کو نفع نہ دے سکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل کر ان کے منافقت آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی ذلیل اور رسوا ہو کر یہ نکلے۔ نہ ایمان پلے رہا، نہ دنیا حاصل ہوئی، نہ آخرت حاصل ہوئی، نہ شہرت ملی، نہ عزت ملی، کہیں کے بھی نہیں رہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے اسی چیز کو سمجھایا ہے کہ نہ تو ایمان حاصل ہوا، نہ ہدایت حاصل ہوئی، اور ہدایت کو بیچ کر انہوں نے وہ دنیا خریدی، دنیا بھی نہ ملی، دنیا کے اندر ذلت ہی ان کا مقدر بنی، کچھ بھی ان کو حاصل نہ ہو سکا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی ہے، ایک ان لوگوں کی جو کافر ہیں، ایک ان لوگوں کے جو منافق ہیں۔ اللہ پاک نے کافروں کی بھی ایک مثال بیان کی ہے، منافقوں کی بھی اللہ پاک نے ایک مثال بیان کی ہے۔ اب یہ پہلی مثال جو آ رہی ہے یہ کافروں کی آ رہی ہے، یعنی وہ کفار جو مکہ کے رہنے والے تھے، ان مکہ کے رئیس کافروں کے بارے میں اللہ پاک نے ایک مثال بیان کی ہے۔ کیا مثال؟ پہلے مثال کو سمجھے پھر اس کی مثال کی تشریح ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّهِ، یعنی ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان استوقد نارا، جس نے آگ جلائی ہو،
فلما اضاءت ما حوله، اس آگ نے ارد گرد کے ماحول کو جب روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو، یعنی وہ لوگ جو آگ کے قریب تھے، ان لوگوں کے اللہ پاک نے نور کو، یعنی ان کی بصارت کو اللہ پاک نے لے لیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ پاک نے ان کو چھوڑ دیا اندھیرے میں اس حال میں کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. اب یہ کافروں کی مثال ہے. اس میں یہ جو مثال دی کہ نا کہ ایک مثال اس شخص کی جس نے آگ جلائی، اس سے مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گویا کہ اللہ پاک نے ایک انسان کو، یعنی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ بھیجا. مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی روشنی تھی، نہ تو کوئی علم تھا، جہالت ہی جہالت تھی، ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، رسم و رواج میں جکڑے بسے ہوئے تھے. یہ لوگ بالکل فساد کا ذریعہ بن چکے تھے. ان کی اس پسماندہ حالت کو دیکھ کر اللہ پاک نے ان کو اٹھانے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے علم کی روشنی منور کی، آپ نے علم کا چراغ جلایا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہالت سے، اندھیرے سے نکال کر آپ ان کو اکٹھا کر کے لے آئے ایک علم کی روشنی پر. اب کیا ہوا؟ ان کی مثال پھر وہی دی گئی کہ روشنی ہوئی، لیکن ان کی گستاخیوں کی وجہ سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے گویا کہ جب روشنی ہو گئی اور روشن بالکل آگ جل چکی، اب آگ سے جب فائدہ اٹھانے کا وقت آیا، ان کی آنکھیں ہی اندھی ہو گئی. یہ آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آگ کو محسوس کر سکتے ہیں، آگ سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے آ کر علم کو پھیلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا ایک چراغ جلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے آفتاب کو روشن کیا. تو جب فائدہ اٹھانے کا وقت آیا، اب مکہ کے لوگ ہی فائدہ اٹھاتے نا، لیکن یہ مکہ کے لوگ جو تھے یہ اندھے بن گئے، دیکھ بھی رہے تھے پھر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. گستاخیوں کی وجہ سے گویا کہ اللہ پاک نے ان کے ایمانی قوت کو سلب کر لیا. آنکھیں بھی تھی، کان بھی تھے، جیسے کہ پچھلی آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. آنکھ بھی تھے، کان بھی تھے، ناک بھی تھے، دل بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن مجید کی تلاوت سن بھی رہے ہیں، پھر بھی حاصل نہیں ہو رہا. یعنی گویا کہ ایسے ہیں جیسے کہ اللہ پاک نے ان کو آنکھیں تو دی، آنکھیں کی بشارت لے لی، کان تو دیے، کانوں کی سماعت لے لی. گویا کہ ان کو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہی، آپ کی زیارت کوئی فائدہ نہیں دے رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کوئی فائدہ نہیں دے رہا. ان کی مثال وہی ہے کہ آگ جل رہی ہو لیکن اندھے ہوں، کچھ دیکھ نہیں رہے، تو کیسے فائدہ حاصل کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اندھے ہیں، یہ لیتے ہی نہیں ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، تو ان کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نفع دے گا؟ تو یہ بالکل مثال ہو گئی ان کفار کی کہ ارد گرد کے لوگ آ رہے ہیں، نبی کے چہرے کو تکتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی نہیں سنتے. کئی سارے مثالیں ایسے سیرت میں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک نظر دیکھا کسی انسان نے، وہ مسلمان ہو گیا. آپ کا شان ہی ایسا ہے، آپ کا کمال ہی ایسا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہٹ دھرم قسم کے لوگ کافر تھے، ضدی نادی قسم کے لوگ تھے، اب ان کو ایمان کوئی فائدہ نہیں دے رہا. ان کی مثال اللہ پاک نے دیا گویا کہ اسی طرح کہ ایک انسان نے آگ جلائی ہو، جب آگ سے فائدہ حاصل کرنے کا وقت آیا ہو تو بندہ اندھا اور نبی نہ ہو جائے تو اس وقت کیسے وہ فائدہ اٹھائے گا؟ آگے اللہ پاک نے خود ہی بیان کر دیا، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، گویا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، نبی نہیں آئے، واپس آنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو کیسے واپس آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی طاقت یہ اللہ پاک نے سلب کر لے تو کیسے ہی مان لے آئے؟ اب دوسری مثال اللہ پاک نے منافقوں کے بارے میں دیا ہے. منافقین جو مدینہ منورہ میں تھے اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، کلمہ توحید پڑھنے کے باوجود دل سے اسلام کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے منافقین میں ان کا شمار ہو گیا. ان کے بارے میں اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مثال ان کی ایک وہ پانی کے قطرے کی ہے، یا بارش کے ایک قطرے کی مثال ہے جو آسمان سے برس رہا ہے.
फी ज़ुल्मातुन उसमें अंधेरा है, वरादुन और उसमें कड़क है, वरादुन उसमें गरज है, व बरकुन और उसमें बिजली की चमक है। यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम और अपने कानों में वो उंगलियां दे देते हैं, मेरा सवाए के इस कड़क की वजह से, हाज़रल मौत डरते मौत के डर की वजह से कि कहीं इनके ऊपर मौत ना आ जाए। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, इस किस्म के काफिर जो है अल्लाह पाक ने इनको घेरा हुआ है। यकादुल बरक़ु यख्तफ़ु, गोया के मालूम ऐसे होता है कि ये जो गरज है या ये जो बिजली है उचक ले इनकी आंखों को। कुल्लमा अज़ा लहुम मा शौ फ़ीही, जब होती है इनके ऊपर रोशनी तो ये चलने लग जाते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम, और जब इनके ऊपर अंधेरा हो जाता है तो फिर रुक जाती हैं। वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह पाक चाहे इनकी बिसारत को ले ले या इनके कानों को ले ले तो क्या होगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। अब ये जो दूसरी मिसाल दी है अल्लाह पाक ने, ये दूसरी मिसाल मुनाफिकों के लिए दिया है। यानी इनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि बारिश बरस रही हो, उस बारिश के अंदर गरज भी हो, चमक भी हो, अंधेरा भी हो, लेकिन अंधेरे को रोशनी करने के लिए अल्लाह पाक ने एक गरज और चमक भी रखी है। तो फिर क्या होती है, अंधेरे के अंदर इंसान जब चल रहा होता है, गरज आए, चमक आए, खौफनाक बारिश, अंधेरे के इस समा में खौफनाक ये मंजर जो है, इस मंजर ने उनको डरा के रख दिया हो, तो फिर ये हालत हो जाती है इन मुनाफिकों की। ये मिसाल अल्लाह पाक ने दी है, गोया के आसमान से बारिश हो रही है, बारिश से मुराद ये दीन है, शरीयत है, और शरीयत के तमाम अहकामात हैं। ये अल्लाह पाक की तरफ ये आसमान से नाजिल हो रहे हैं, और इन बारिश में गरज भी है, चमक भी है, यानी जिहाद के अहकामात भी हैं, किताल के अहकामात भी हैं, सदकात और खैरात का भी अहकामात भी हैं, ज़कात के अहकामात भी हैं, आसान अहकामात भी हैं और मुश्किल अहकामात भी हैं। तो फिर क्या होते हैं, ये लोग मौत के डर की वजह से अपने उंगलियों में, कानों में उंगलियां दे देते हैं। यानी जब जिहाद का हुक्म आता है तो कानों में उंगलियां देकर एक तरफ हो जाते हैं, जब लड़ाई का हुक्म आता है तो कानों में उंगलियां देकर एक तरफ हो जाते हैं, जब अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने का वक्त आता है तो कानों में उंगलियां देकर एक तरफ हो जाते हैं, जब आसान अहकामात आते हैं तो उस वक्त हम दीन के अंदर शामिल हो जाते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मंडलाते हुए नजर आते हैं। और इसी की मिसाल अल्लाह पाक ने दी है कि जब रोशनी होती है तो चलने लग जाते हैं, जब अंधेरा होता है तो रुक जाते हैं। यानी जब आसान खाने पीने, ज़कात के तकसीम के अहकामात आते हैं, माल गनीमत के तकसीम के अहकामात आते हैं तो फौरन आ जाते हैं कि जी हम भी मुसलमान हैं ना, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं। जब जिहाद का हुक्म आते हैं तो फिर एक तरफ करने कतरा के निकलने लग जाते हैं। तो ये मिसाल है मुनाफिकों की। तो अल्लाह पाक ने फिर झिड़का समझाया कि अगर अल्लाह पाक चाहे, यानी ये मौत के डर की वजह से अगर जिहाद में नहीं जा रहे, अल्लाह पाक चाहे तो इनको बिस्तर पर नहीं मार सकता, सही सालिम तंदुरुस्ती की हालत में अल्लाह पाक इनको नहीं कब्ज कर सकता। जैसे अल्लाह पाक कान आंख उचक लेने पर कादिर है, इसी तरह अल्लाह पाक इनको घरों में बिठा कर भी मार सकता है, बीवी बच्चों के साथ बिठा कर अल्लाह पाक भी इनकी रूहें कब्ज कर सकता है। जिहाद के अंदर सिर्फ लड़ाई के अंदर ही, जिहाद के अंदर ही सिर्फ इंसान की मौत नहीं लिखी अल्लाह पाक ने। रिवायत में आता है हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत बड़े सिपह सलार हैं इस्लाम के, काफी सारी जंगें उन्होंने लड़ी। तमन्ना ये थी कि किसी जंग के अंदर शहीद हो जाते, लेकिन खुदा का करना क्या हुआ, जिस जंग में भी शामिल होते हैं फतह हासिल करके आते हैं और आखिरी लम्हातें बिस्तर पर घर में मौजूद हैं, बिस्तर पर पड़े हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक शहादत की मौत नसीब फरमा। लेकिन शहादत अल्लाह पाक ने नहीं दी और अपनी हालत में ही अल्लाह पाक को प्यार हुए, और अपनी हालत में ही यानी घर में ही अल्लाह पाक को प्यारे हुए। तो आखिरी अल्फाज आते हैं हजरत खालिद बिन वलीद के कि जो बंदा ये कहता है ना कि लड़ने से, जिहाद में जाने से, जिहाद में शामिल होने से मर ना जाऊं, तो वो आ जाकर देख ले खालिद बिन वलीद को सर से लेकर पांव तक तीर और तलवारों के जख्म मौजूद हैं। लेकिन जब अल्लाह पाक ने इनको शहादत को रुतबा नहीं दिया या अब अल्लाह पाक ने इनको बचाना था तो जंगों में जख्मी हो गए लेकिन शहीद नहीं हुए। मौत सिर्फ जंग के अंदर ही नहीं रखी, अल्लाह पाक जहां इसका वक्त मुकर्रर है मौत उसी जगह पर ही आनी है। तो इन मुनाफिकों को भी अल्लाह पाक ने इसी तरह समझाया है
کہ اگر یہ موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا رہے، موت کے ڈر کی وجہ سے مسلمان پکے نہیں ہو رہے، منافقت اختیار کر رہے ہیں، تو اللہ پاک کسی حالت میں بھی لے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کرنے پر اللہ پاک کی طاقت موجود ہے۔ تو یہ جو ہوتی آیتیں جو منافقوں کے بارے میں اللہ پاک نے 13 آیتیں نازل کی ہیں، دعائے مالک کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔